کسی کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ ان سے آپ دین نہ سیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص ناراض ہوگا. کون اپنے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ مجھ سے دین قبول نہ کیا جائے، مجھ سے لوگ دوری اختیار کریں؟ لیکن ان محدثین کرام نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت، دین اور شریعت کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے. اس لیے اس فتنے سے اس امت کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ ایک نذیر اور مثال ہے آنے والی امت کے لیے کہ اس طرح کے فتنوں کا اسی طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو کہ سلف صالحین نے اختیار کیا تھا. چنانچہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کرے یا نہ کرے. ایک تو تھے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی طرف حدیثوں کی نسبت کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حدیث کی نسبت نہیں کرتے تھے، ایسے ہی اپنی طرف سے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، دین سکھاتے تھے. محدثین کرام نے، سلف صالحین نے دونوں قسم کے لوگوں پر جرح کی، نام لے کر جرح کی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں صرف ان لوگوں کے متعلق جرح موجود ہے نام لے کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں کو نسبت کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر بھی نام لے کر جرح کرتے تھے جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے لیکن بدعتی تھے، منحرف تھے. حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کی، کسی حدیث کی روایت نہیں کی. اس کے باوجود ان کے تعلق سے سلف صالحین نے لوگوں کو تنبیہ کی، آگاہ کیا کہ ان سے بچ کر رہیں، ان سے آپ کو اصل اور اوریجنل دین سیکھنے کو نہیں ملے گا. ان سے دین سیکھنے جائیں گے تو آپ کا دین بگڑ جائے گا. ان کے پاس اصل اور اوریجنل دین موجود نہیں ہے. چنانچہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر بے شمار ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان پر جرح کی ہے جن کا تعلق روایت حدیث سے نہیں تھا بالکل. ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی حفظہ اللہ، ان سے ایک بار میری بات ہو رہی تھی. شیخ فرما رہے تھے کہ میزان الاعتدال کے اندر حافظ ذہبی نے جن لوگوں پر کلام کیا ہے، جرح کی ہے، اور ان کا تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، یعنی وہ حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو دین سکھاتے تھے آ کر. تو حافظ ذہبی نے ایسے لوگوں پر میزان الاعتدال کے اندر جو کلام کیا ہے، میں نے ان کو شمار کرنا شروع کیا کہ ایسے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جو حدیث روایت نہیں کرتے تھے، صرف لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور وہ مجروح تھے، قابل اطمینان نہیں تھے. تو کہتے ہیں میرے پاس ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے ایسے لوگوں کی جن پر حافظ ذہبی نے کلام کیا. تو یہ دو قسم کے لوگ تھے. کچھ تو اللہ کے رسول کی طرف حدیثوں کی نسبت کرتے تھے، حدیثوں کی روایت کرتے تھے، ایسی حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے، اپنی طرف سے گڑتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دیتے تھے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے لیکن کتاب و سنت کی تفسیر کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے دین کی تشریح کیا کرتے تھے، اور یہ تشریح سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوتی تھی. تو ایسے لوگوں سے بھی تنبیہ کرتے کہ ان سے بچ کر رہے، یہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے، یہ دین کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے. تو یہ سلف صالحین کا جہود تھا، ان کی محنت کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک صحیح اور اوریجنل شکل میں پہنچ سکا. اس لیے ان کے اس منہج سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے علماء کرام کو جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے علم سے نوازا ہے. ان کے اوپر یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے ساتھ، اصل دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی عوام کو تنبیہ کرتے رہے جو اصل دین لوگوں کو نہیں سکھاتے، بگڑی ہوئی شریعت لوگوں کو سکھاتے ہیں. اگر ان سے تنبیہ نہ کیا جائے تو عام لوگ ان سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں اور ان کا دین اس طرح بگڑ سکتا ہے. تو لوگوں کے دین کی حفاظت کی خاطر ان لوگوں پر جرح کرنا اور ان لوگوں سے عوام کو تنبیہ کرنا ضروری ہے. اگر ضرورت پڑے تو نام لے کر تنبیہ کی جائے گی.